اب افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے کے حوالے سے حکومتی آپریشن کو سٹاپ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی کوئی پولیس والا، کوئی ایف آئی اے والا، کوئی ضلعی انتظامیہ کا بندہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کو، پی او آر کارڈ ہولڈرز کو، افغان مہاجرین کو ہراساں کر رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مہاجرین جن کو اپنے ملک میں خطرہ ہے، ان کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، ان کو آپ جبراً واپس نہیں بھیج سکتے۔ غیر منتخب حکومت ہے جو عبوری حکومت ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ الیکشن کروائے۔ افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجنے کے نوٹس میں تبدیلی۔ اب افغان مہاجرین کو ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں، کیونکہ اب کوئی بھی ادارہ فورسفلی افغان بھائی اور بہنوں کو نکال نہیں سکتا۔ آئیے تفصیل جانتے ہیں ماہر قانون عمر اعجاز گیلانی صاحب سے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ باسط ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نگراں حکومت کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے جو افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں، لیکن اس کے کچھ دن بعد ایک اور نوٹس جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے نگراں حکومت کی طرف سے کہ افغان مہاجرین جن کے پاس کارڈ ہے، جن کی رجسٹریشن ہے پاکستان میں، قانون کیا کہتا ہے، لیگل کیا پروسیجر ہے۔ پریسٹر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہاجرین کو جبراً پاکستان سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ جی حکومت نے اکتوبر کے شروع کے دنوں میں ایک بیان دیا کہ ہم مہاجرین کو نکالیں گے، جی لیکن 10 اکتوبر یعنی گزشتہ کل منسٹری آف اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز سیفرون، جو وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے، جی اس کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں افغان مہاجرین جو کہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ رکھتے ہیں یا افغان سٹیزن کارڈ رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ کلیریفائی کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور منسٹری آف سیفرون نے، وفاقی حکومت نے یہ تنبیہ کی ہے پولیس والوں کو، ایف آئی اے والوں کو، تمام صوبائی اور وفاقی ایجنسیوں کو کہ ان مہاجرین کو جن کے پاس پی او آر کارڈز ہیں، اے سی سی کارڈز ہیں، ان کو ہراساں کرنا چھوڑ دیں، جی ان کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دیں، ان سے جو اس خوف و ہراس کے ماحول میں سرکاری اہلکار رشوتیں بٹور رہے ہیں، یہ کام چھوڑ دیا جائے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جو باتیں ہوئی تھیں، نوٹیفیکیشنز بھی آئے تھے، جی حکومت نے ان نوٹیفیکیشنز کو ختم کر دیا ہے، اور 10 اکتوبر کا نوٹیفیکیشن جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی دکھائیں گے، آپ کے جی بالکل۔ ناظرین کو میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے کے حوالے سے حکومتی آپریشن کو سٹاپ کر دیا گیا ہے، اور اگر اس وقت بھی کوئی پولیس والا، کوئی ایف آئی اے والا، کوئی ضلعی انتظامیہ کا بندہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کو، پی او آر کارڈ ہولڈرز کو، افغان مہاجرین کو ہراساں کر رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور آپ بھی اس حوالے سے جو یہاں پہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی پولیس والا، کوئی سیکیورٹی اہلکار اس حکومتی نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغان مہاجرین کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں، ہمیں بھی بتائیں اور اس کی ویڈیو بنائیں تاکہ یہ جو لوگوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہوا یہ بند کیا جا سکے۔ یہ بند ہو سکے۔ سر میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ جیسے ہی پہلا نوٹیفیکیشن آتا ہے پاکستان کے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہے اور پراپرٹیز جو افغان مہاجر رہ رہے تھے اور وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کے بزنسز وغیرہ، اور ایک خوف و ہراس پھیل گیا مہاجرین کے اندر۔ لیکن دوسرا ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، ظاہر ہے وہاں تک لوگوں تک رسائی ہم نے کرنی ہے، آپ نے اور ہم نے میڈیا کے توسل سے وہاں تک ان تک پہنچانا ہے، تو وہ نوٹس وہاں تک آپ نے ساری بریفنگ دے دی ہے۔ باسط بھائی، یہ نوٹیفیکیشن جو حکومت نے ایک یو ٹرن لیا ہے اور افغان مہاجرین کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں جو مہاجرین ہیں ان کے حقوق کو محفوظ کیا گیا ہے، جی اور اس حوالے سے حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جسٹس بابر ستار صاحب نے 21 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے مہاجرین جن کو اپنے ملک میں خطرہ ہے، ان کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، ان کو آپ جبراً واپس نہیں بھیج سکتے۔ تو ایک تو ہمارے قانون میں ایسا ہے، دوسری طرف سے حکومت کو جب اس نے یہ مہاجرین کے خلاف بات کرنا شروع کی، انٹرنیشنل فورمز پہ جنیوا میں میٹنگز ہوئیں اور اس میں حکومت کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے۔ سر جیسا کہ آپ نے ہریسمنٹ کا ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ہراس کیا جا رہا تھا،
ہم پچھلے کئی دنوں سے ٹویٹر پر بھی اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ افغان مہاجرین کو پکڑ کے دے گا ان کو 50,000 روپے انعام دیا جائے گا. باسط بھائی، پاکستان کے قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ پولیس والے جو ہیں وہ کسی شخص کی گرفتاری کے لیے انعامات جاری کرتے رہیں. جی. اور یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے ان کی اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں. یہ افغانس کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی ریاست کی کوئی خیر خواہی شامل نہیں ہے. اس میں ان تمام لوگوں کا جو افسران ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پولیس کے لوگ ہیں، ضلعی انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہے. پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اکنامکلی کس چیز کی ہے؟ ڈالرز. فورن انویسٹمنٹ کی. جی. یہ مہاجرین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے رشتہ دار پوری دنیا میں مقیم ہیں. بالکل. جس طرح ہم پاکستانیوں کو ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈالرز بھیجتے ہیں، جی. ان مہاجرین کے بیرون ملک مقیم رشتہ دار، دوست، احباب ان کو ڈالرز بھیجتے ہیں. وہ ڈالر پاکستان آتے ہیں، اس سے انہوں نے زمینیں بھی خریدی ہیں، کسی نے گاڑیاں خریدی ہیں، کسی نے موٹر سائیکل خریدے ہیں، کسی نے مشینیں خریدی ہیں، کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو نکال دیں گے تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کے کہیں اور لے جاتے ہیں. یہ کوئی دانش مندی کی پالیسی نہیں ہے، اور یہ حکومت کے لوگ اس لیے نہیں بناتے کہ پاکستان کی ریاست کو، اسٹیٹ کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے. یہ لوگ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس سب چکر میں حکومت کے اہلکاروں کو کچھ چار پیسے بنانے کا موقع ملتا ہے. جی. یہ سوال تو میں پاکستان کی جو اہل حکمران ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر کاکڑ سے سندھ کے چیف منسٹر ہیں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر. ہو سکتا ہے کہ ان کو اور بہت سی دنیا کے معاملات کا علم ہو، لیکن آئین اور قانون کا تو ان کو علم ہوگا نا، آخر وہ ساری عمر جج رہے ہیں. تو ان کو نہیں یہ بات نظر آ رہی کہ سندھ کے اندر کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے غیر قانونی طور پہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں. جی. جسٹس باقر کو یہ نظر نہیں آتا کہ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. جسٹس باقر کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی، یو این کنونشنز کی وائلیشن ہو رہی ہے جہاں تک مہاجرین کا معاملہ ہے. وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کا کام ہے الیکشن کرانا، اور الیکشن تک پاکستان کے اندر اس کو وہ جو تمام معاملات ہیں وہ دیکھنا. لیکن یہاں نگراں حکومت اس کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہی ہے. یہ بھی بڑا اہم آئینی نقطہ ہے کہ ڈیپورٹیشن، یعنی پاکستان میں جو 30-40 سال سے ہم نے مہاجرین کو پناہ دینے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، جی. چاہے صحیح یا غلط ہے، جی. لیکن اس پالیسی کو یکسر بدلنا کیا یہ نگران حکومت کے مینڈیٹ میں شامل ہے؟ نہیں ہے. نہیں کیونکہ ہے. یہ غیر منتخب حکومت ہے، جو عبوری حکومت ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ الیکشن کروائے. الیکشن کروائے. الیکشن کے بعد جو حکومت سامنے آئے گی وہ یہ اختیار رکھے گی کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کہ ہم نے ان کو نکالنا ہے یا رکھنا ہے. تو یہ ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں. آپ اپنے آپ کو اپنے مینڈیٹ تک محدود رکھیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم عدالتوں میں جا کر آپ کی جو رہی صحیح ایک تحکم، عزت، وقار رہ گیا ہے اس کو بھی کسی حد تک ٹھیس پہنچائیں. تو اب یہ انٹرنیشنلی فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس ہیں، اس کے حوالے سے آپ یہ مہاجرین کے حوالے سے کیا دیکھیے، قانون کیا کہتا ہے؟ مہاجرین کے حوالے سے پوری دنیا کا قانون یہ ہے کہ آپ مہاجر کو اگر وہ بحالت مجبوری آپ کے پاس آیا تو آپ پناہ دیں گے، جی. تا وقت کہ وہ اس کے ملک میں حالات بہتر نہ ہو جائیں یا کوئی اور ملک اس کو قبول نہ کر لے. جی. اچھا، جہاں تک پاکستان کے ملک کا، قوم کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم جتنے مہاجرین کو پناہ دی ہے، ان کے ساتھ جو برادرانہ سلوک رکھا ہے اس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی. مجھے یہ بات کہتے ہوئے بحیثیت پاکستانی بہت فخر، خوشی ہوتی ہے. ہم پوری دنیا میں مہاجرین کے ساتھ سلوک کے حوالے سے سر اٹھا کر جا سکتے ہیں. جی. یو این کی کئی میٹنگز میں، یو این ایچ سی آر کی میٹنگز میں بیٹھا، اور یو این ایچ سی آر کے لوگ جو پوری دنیا میں مہاجرین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، جی. وہ برملا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قوم جو ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی بمشکل میسر ہے، اس نے مہاجرین کے ساتھ وہ محبت، وہ خلوص، وہ پیار، وہ اثار، وہ قربانیاں دکھائی ہیں جی. جو دنیا کی امیر قوموں میں نہیں دکھائی. بالکل جتنے ایسا ہی مہاجر ہے. پاکستان نے قبول کیے ہیں، نہ یورپ نے کیے، نہ امریکہ نے کیے. تو ہمیں بحیثیت قوم اس پر بہت فخر ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت سے پھر بھی تقاضا کریں گے کہ وی کین ڈو بیٹر. بالکل. ہم نے بہت کچھ کیا ہے. ہمارے ملک کے لوگ بڑے دل والے لوگ ہیں.
جی یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، یہ بالکل بہت بڑی قوم ہے، ایک عظیم قوم ہے۔ بالکل تو ہم آپ سے مزید بہتری کی توقع رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین، ان کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس والا آپ کے پاس آتا ہے یا کسی اور ادارے سے کوئی جو ہے نا آفیشیل آپ کے پاس آتا ہے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہمارے اسکرین پہ چل رہے ہوں گے، یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں تک بھی یہ پہنچا سکتے ہیں، اور ویڈیو کے ذریعے ویڈیو کو شیئر کر کے آگے مزید لوگوں کی انفارمیشن، کیونکہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر ہے کہ آپ کسی کی بھلائی کے لیے ویڈیو شیئر کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ ہمارا کام بینگ اے میڈیا پرسن یہ معلومات آپ تک پہنچانا، آپ کا کام آگے اس کو شیئر کرنا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے سر انجام دو۔ اسی کے ساتھ آپ نے میزبان باسط ملک کو اجازت دے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔